تابوت پر حسن۔ یہ واحد جنازہ ہے کہ جو قبرستان سے گھر واپس لوٹا ہے۔ تاریخ کا ایک ہی تاریخ میں ہمیں مثال ملتی ہے، سب جنازے گھر سے قبرستان کی طرف جاتے ہیں اور حسن کا جنازہ قبرستان سے گھر کی طرف آیا۔ جب گھر سے اٹھا تھا تو کفن کا رنگ سفید تھا، جب واپس آیا تو کفن کا رنگ سرخ تھا۔ حسن کے جنازے پر تیر اور حسین کا جنازہ تیروں پر۔ حسن کو زہر ایسا دیا گیا جس سے جگر چھلنی ہو گیا اور جنازہ تیروں سے چھلنی ہو گیا۔ رسول حق سے یہ پوچھا گیا کہ کیا ہے حسن؟ جواب آیا کہ ذہنوں سے ماورا ہے حسن۔ رسول حق سے یہ پوچھا گیا کہ کیا ہے حسن؟ جواب آیا کہ ذہنوں سے ماورا ہے حسن۔ جو مصطفیٰ کو ملا وہ مصطفیٰ ہے حسن، ملا تھا جس کو خدا سے وہ مجتبیٰ ہے حسن۔ اب کیا جواب دیا ہے کہ میرے کمال کی سرحد دکھائی دیتا ہے، یہ خود بھی مجھ کو محمد دکھائی دے۔ میرے کمال کی سرحد دکھائی دیتا ہے، یہ خود بھی مجھ کو محمد دکھائی دیتا ہے۔ منکر آج کے شخص دو حوالوں سے بڑی اہم ہے، ایک رسول اللہ کی شہادت ہے جو ہم اکثر فراموش کر دیتے ہیں، انہیں بھی زہر سے شہید کیا گیا ہے، اور امام حسن کو بھی زہر سے شہید کیا گیا۔ ہمارے تمام ائمہ کو یا تلوار سے یا زہر سے شہید کیا گیا ہے۔ عجیب حال ہے فاطمہ کے دونوں پسر، حسن کے تیر بدن پر، حسین تیروں پر۔ عجیب حال ہے فاطمہ کے دونوں پسر، حسن کے تیر بدن پر، حسین تیروں پر۔ حسن کو دیکھا ہے قاسم نے خوب اگلتے ہوئے، سکینہ دیکھتی تھی باپ کو تہے خنجر۔ نہ جانے دیکھے ہیں تشر میں، نہ جانے دیکھے ہیں زینب نے تشر میں ٹکڑے، جگر کے ٹکڑے حسن کے، حسین کا سر۔ عجیب حال ہے فاطمہ کے دونوں پسر، حسن کے تیر بدن پر، حسین تیروں پر۔ میں ملتمس ہوں کہ مولانا احمد حسن زیدی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس بسلسلہ شہادت حسن مجتبیٰ سب آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں گے۔ مل کر بابا سے بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الاول بلا اول کانا قبلہ ولا خیر بلا خیر یکون بعدہ والذی کسرت رؤیتہ ابصار الناظرین ووجبت الناطقین اوہام الواصفین الذی ابتدا بقدرتہ خلق ابتداء مخترع ولا بشیت اختراع ثم سلک بهم طریق ارادت وبعثهم على سبیل محبت والصلاة والسلام علی الاول العدد وصاحب اللبد اسرتہ خیر الاسر وعطرتہ خیر الدر وشجرتہ خیر الشجر نبتت فی حرم بسرت فی کرم سیدنا و مولانا ابوالقاسم المحمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين يوم المحمل يوم الدين أما بعد
فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا صلوات اللہم صلی اللہ ماشاءاللہ مجلس ابھی تو آغاز مجلس ہے، آپ بلند آواز سے صلوات پڑھیں گے تو انشاءاللہ لوگ بھی آ جائیں گے۔ اللہم صلی اللہ جو ہے صاحبان ماشاءاللہ زیادہ لمبی چوڑی تقریر کا وقت بھی نہیں ہے، لیکن بات اس ہستی کے سلسلہ ذکر میں ہے جو صفت اکبر ہے۔ صفتین میں ایک صفت، یہ ایک ہی وزن کے لفظ ہے، صفتین، ثقلین، حسنین، یعنی یہاں پر دو ایک جیسی چیزیں مل جائے برابری پر، وہاں اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جڑواں کے لیے۔ ثقلین، صفتین، حسنین، تاریخ انسانیت کی بات کر رہا ہوں، صرف تاریخ نبوت کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تاریخ انسانیت میں بھی آپ اگر تلاش کریں تو دیکھیے قرآن مجید میں کچھ سورے ایسے ہیں کہ جنہیں پروردگار نے جڑواں سورے قرار دیا، یعنی جہاں ایک سورہ پڑھا ہے وہاں دوسرا واجب ہو جاتا ہے پڑھنا۔ ان سوروں میں ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، جیسے آپ نے اگر فرض کیجئے نماز پڑھی ہے اور نماز پڑھتے ہوئے آپ نے سورہ فیل کی تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اگر آپ نے سورہ فیل پڑھا تو اب آپ پہ واجب ہے کہ آپ اس کا جڑواں سورہ اس کے ساتھ پڑھیں۔ وہ جڑواں سورہ لإیلاف قریش رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، یہ سورہ فیل کا جڑواں سورہ، یعنی ایک ساتھ اللہ نے دونوں اتارے ہیں۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں ان میں ایک ساتھ اللہ نے اتارے، مماثلتیں ہیں۔ تلاش پھر کبھی موقع ہوا تو ایک ایک پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن پروردگار عالم نے بالکل اسی طریقے سے سورہ انفال اور سورہ توبہ اللہ نے ساتھ ساتھ اتارے ہیں۔ سمجھ ہے نا صاحب؟ اور کچھ دل لگ گیا تو میں بات کرتا ہوں، ایک نئے پہلو سے آپ تک بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ دو سورے جڑواں سورے ہیں، اللہ نے دونوں ساتھ اتارے ہیں۔ یعنی یہ اب دیکھیے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے آپ نے سورہ الحمد کی تلاوت کی، سورہ فاتحہ جو واجب ہے، یعنی اس کے بغیر تو نماز ہوتی نہیں ہے۔ اگر آپ نے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی ہے تو اب آپ دوسرا سورہ اپنی مرضی کا کوئی پڑھیں گے۔ اگر آپ نے دوسرا سورہ اپنی مرضی کا پڑھنا ہے تو کوئی بھی سورہ پڑھیے، لیکن ان جڑواں سوروں میں نہیں پڑھ سکتے۔ اگر ایک پڑھیں گے تو پھر دوسرا بھی پڑھنا پڑے گا۔ یعنی یہ کمال ہے ان صورتوں کا کہ اللہ نے قرآن میں ان کو یہ مقام دیا ہے کہ یہ جب پڑھیں گے تو آپ پہ دوسرا پڑھنا واجب ہو جائے گا۔ یہ اس سورے کا کمال ہے۔ اب یہ تاریخ دیکھ لیجئے گا، اسی طریقے سے قرآن میں سورہ توبہ، سورہ انفال ہے جسے جڑواں سورہ کہا جاتا ہے۔ اب کسی کے فرض کیجئے جڑواں بچے بھی ہوتے ہیں، 5 بیٹے جنہیں ہم کہتے ہیں بھائی ٹوئنز ہیں، تو ان کی عادات کئی دفعہ ایسے زیادہ مماثلت رکھنے والے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کو پوچھنا پڑ جاتا ہے کون سے والے ہیں، یعنی کوئی نشانی رکھی جاتی ہے اس کے لیے یہ ہے، اس کے لیے یہ ہے، یعنی اس میں یہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی صفات ایک جیسی نہیں ہوتی، خصلتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، یعنی تعلیم ایک جیسی نہیں ہوگی۔ جملہ کہنے کی اجازت ہے، چاہے تاریخ انسانیت میں دیکھیں اللہ نے انبیاء کو بھی اولادیں دی ہیں، اللہ نے آدم کو 2 پسر دیے ہیں، ایک حابیل ہے ایک قابیل ہے، یعقوب کو 12 بیٹے دیے، سارے برابر نہیں ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں۔ خدا کی قسم کائنات آدم و عالم میں قرآن کے لیے اللہ نے کہا کہ اس میں ہم نے 2 کو اتارا ہے اور دونوں
پھر پیغمبر کہہ کے جا رہے ہیں اتنی تارکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اکرمی اہل بیت، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ایک اہل بیت، اگر قرآن میں تو ایک جیسے ہیں تو اہل بیت میں بھی تو ایک۔ فرق نہیں پڑتا آپ کتنے بچے، خدا کی قسم اگر زیادہ بھی ہوتے گئی بڑھتا طریقہ اور دستور اور شیاری ہے، کوئی بات آپ تک پہنچ اہل بیت میں بھی دو ایسے ہونے چاہیے۔ خدا کی قسم اللہ نے دونوں بیٹے ایسے عطا کیے، حسن و حسین جو صورت و سیرت و کردار و گفتار میں ایک جیسے، فطرتاً عادتاً صفات میں ایک جیسے ہے، ایک جیسے ہیں۔ اور اب آپ نہیں سمجھیں گے تو بہت سمجھے گا، ترازو مہر نبوت ہے، پلڑے دونوں برابر ہے۔ سوچ رہی ہے میں نے کیا کہا ہے؟ ترازو مہر نبوت ہے، پلڑے دونوں برابر ہے، ایک شانے پہ حسن ہے، ایک پہ حسین ہے، صفات و کردار میں ایک جیسے ہیں۔ آپ سوچتے رہیے گا، میں آپ کے حوالے یہ پہلو کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ بصدقہ محمد و اہل بیت محمد، یہ کمال کوٹ کا ہے جو اس آغوش میں پل جائے وہ ایک جیسا ہو جاتا۔ یہ سیدہ کی آغوش کا کمال ہے کہ جو اس میں پل گیا وہ صفات میں برابر ہے، وہ کامل ہے صفات میں، جس طرح بیٹے برابر ہے ویسے بیٹیاں برابر ہے، زینب و ام کلثوم صفات میں، کردار میں، گفتار میں۔ یہ جناب زہرا کی آغوش کا کمال ہے۔ میں خدا کی قسم یہ نئی فکر ہے تو میں اس وقت آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ پسند ہے محمد اتنا اعتدال پروردگار کی طرف سے، اتنا اعتدال کہ برابری کی منزل یہاں تک آئی کہ دونوں بچوں نے خوشخطی کی، پہلی دفعہ تختی پہ قلم چلایا، یہاں کی تختی پہ پہلی دفعہ قلم چلایا، ورنہ وہاں کی تختی پہ تو یہی چلاتے ہیں۔ یہاں کی تختی پہ دونوں بچوں نے پہلی دفعہ قلم چلایا اور ماں کو دکھایا، اماں کس کا زیادہ اچھا خط ہے؟ تو جناب زہرا نے اپنا گلو بند اتارا، ہاتھ تھا موتی، تو سیدہ نے ہاتھ کو کھولا اور بکھیرے موتی کہ جو زیادہ موتی اٹھائے گا اس کا خط اچھا ہوگا، یا دونوں بھائیوں نے برابر موتی اٹھائے یا ایک موتی بچا تھا، اللہ نے جبریل سے کہا پر مار کے دو کر دے، حسن و حسین ایک جیسے ہیں۔ دیکھیے اس بات کو یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، میں اب اس منزل پہ آ ہی گیا ہوں تو یہ سنتے چلیے۔ اب بھائی یعقوب یوسف تاریخ انبیاء ہے، میری پڑھی ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ نے بیٹے تو بہت سے نبیوں کو دو دی، اجازت ہے کچھ دیر گفتگو کر دوں؟ اگر آپ تھوڑا سا میں نے جس طرح ٹاپک چوز کیا ہے اس طرح آپ اگر ساتھ دیں گے تو بات آسان ہوگی۔ میں خدا کی قسم نبیوں میں بھی اللہ نے دونوں بیٹے دیے، لیکن دونوں برابر نہیں ہو سکتے، نہیں ہوئی۔ اسحاق اور اسماعیل ابراہیم کے دو بیٹے برابر نہیں ہیں، حالانکہ ذریت اللہ نے زیادہ نبی اسحاق کے سلب میں رکھے، لیکن اس کے باوجود وہ اسماعیل کے برابر نہ ہو سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسماعیل ذبیح اللہ ہے، برابر نہیں ہوئے نا، برابر نہیں ہے، دونوں بھائی برابر نہیں ہو سکے۔ آگے بڑھ جاؤ، میں 11 بیٹوں کی یوسف کے بات ہی نہیں کرتا، ایک تو ایسا ہے نا 11 نے تو حسد کیا، ایک تو ایسا ہے نا جو یوسف کو پسند کرتا۔ بنیامین محبت کی وجہ سے یوسف کا سگا بھائی ہے، ایک ہی ماں کی اولاد ہے،
پھر بھی بنیامین یوسف جیسا نہیں ہوا. بھئی اگر یہ کہا جائے کہ 11 بیٹوں میں حسن خان کی طرف سے آیا تھا تو یہ جو بیٹا ہے یہ تو اسی ماں کا ہے جس کے یوسف ہے, لیکن اس کے باوجود بھی بنیامین یوسف جیسا نہیں ہے. تو پوری تاریخ نبوت میں آپ کو بیٹے نبیوں کو ملیں گے لیکن ایک جیسے نہیں ملیں گے. کائنات میں یہ شرف میرے مولا علی کو ملا ہے, بیٹے علی کے ہیں. پیغمبر نے کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. بیٹے علی کے ہیں. مصطفیٰ کہہ رہے میری صداقت کی گواہی دے دی ہے. حسن و حسین آج سے میرے بیٹے ہیں. صلوات بھیجے محمد. دونوں ایک جیسے, صفات و کردار میں ایک جیسے. امام کا کام یہ ہوتا ہے. طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے, اگر آپ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں. صفات و کردار میں دونوں ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب پیغمبر نماز پڑھا رہے تھے رسول اللہ, صرف حسین ہی پشت پہ نہیں آ کے بیٹھے. جاگے دیکھیے تاریخوں میں پڑھا حسین ابن علی کے لیے زیادہ گیا, لیکن جہاں امام حسن ہے وہیں امام حسین ہے. دونوں بھائی پشت پہ پیغمبر کے سوار ہیں. دونوں پشت پیغمبر پر سوار ہیں. تو یہ بات اہم ہے سمجھنے کے لیے. اور اسی طریقے سے جب نماز پڑھ کے مصطفیٰ عید کی صحن مسجد میں آئے تو دونوں بچوں نے کہا نانا سب کی سواریاں ہیں, ہماری سواری نہیں. تو ایسے میں پیغمبر نے کہا جیسی تمہاری ہوگی ویسی تو کسی کی نہیں ہوگی. تو پیغمبر خود ناکا بن گئے, حسن و حسین کے لیے خود ناکا بن گئے. تو کہتے ہیں کہ سرکار ختمی مرتبت نے ایک شانے پر حسن کو بٹھایا, ایک پر حسین کو بٹھایا. اور یہ شانے خالی نہیں ہے بلکہ مہر نبوت لگی ہوئی ہے. کائنات آدم و عالم میں یہاں تک ہر ایک کو رتبہ نہیں ملا یا علی کے قدم یہاں آئے ہیں یا حسن و حسین کے قدم. تو یہ رتبہ بھی علی کے علاوہ اولاد علی میں حسن و حسین کے علاوہ کسی کو نہ مل سکا. تو اب تک پیغمبر, توجہ فرمائیے, اب تک پیغمبر پیچھے کی طرف بال بناتے, یعنی مانگ نہیں نکالتے. جس دن حسن و حسین سوار ہوئے اور پیغمبر حسن و حسین کے لیے ناکا بنے ہیں, اس دن بچوں نے کہا نانا سب کی سواریوں کی مہار ہے, ہماری سواری کی مہار نہیں ہے. تو مصطفیٰ نے 2 برابر حصوں میں اپنی زلفوں کو تقسیم کیا. واللیل والی زلفوں میں آدھی زلفیں حسن کے ہاتھ میں, آدھی حسین کے ہاتھ میں. خدا کی قسم مذہب بدلنے کے لیے میں تیار ہو جاؤں اگر کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت میں آپ کے فکرہ دکھا دے کہ حسن دائیں موڑنا چاہتے تھے حسین بائیں موڑنا چاہتے تھے. نہیں, جدھر حسن کا ارادہ ہوتا تھا وہی حسین کا ارادہ ہوتا تھا, جہاں حسین کا ارادہ ہوتا تھا وہی حسن کا ارادہ ہوتا تھا. پتا چلا امامت میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا, امامت میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا. اور جہاں اختلاف آ جائے وہاں امامت نہیں ہوتی. جہاں اختلاف آ جائے وہاں امامت نہیں ہوتی. اب میرا جملہ یاد رکھیے گا عزیزان کرام, یہ قادر اب میں فکر آپ کے حوالے کر رہا ہوں. بڑی مجلس سے آپ نے سنی ہے, جملہ لے جائیے, کام کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں.
یاد رکھیے گا میں نے کیا کہا، امامت میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا، جو پہلا کہہ گیا ہے وہی 12واں کہے گا، جو پہلے کا عمل ہے وہی 12ویں کا عمل ہوگا۔ اگر یہ بات پہنچ گئی ہے عزیزان تو جملہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں تو لوگ ہم سے آ کے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بڑے بھائی نے تو صلحوں کے لیے قلم اٹھایا، حسین تلوار نکال کے میدان میں آ گئے، تو یہ آپ کی سوچ کا بکرات ہے، عمل میں فرق نہیں ہوئے، اس لیے کہ آپ نے حسن کے قلم سے گلے کٹتے ہوئے نہیں دیکھے اور حسین کی تلوار سے کربلا لکھتی ہوئی نہیں دیکھی، کام دونوں نے ایک جیسا کیا ہے۔ آپ کہیے وہ کیسا؟ حسن کا ایک دفعہ قلم اٹھا، 70,000 منبروں سے علی پہ سب و شتم ہو رہا تھا، مجھے یہ بتاؤ کہ کائنات میں کوئی کتنے سے کتنا ہی غریب بیٹا ہو، اگر کوئی آ کے اس کے پاس کہے کہ مجھے 1,00,000 روپیہ دے دو میں تمہارے باپ کو گالی نہیں نکالوں گا، تو شریف اور عزت دار بیٹا 1,00,000 روپیہ دے گا یا باپ کو گالی کھلوائے گا؟ توجہ صاحبان، مجھے بتائیے کہ اگر بیٹا پیسے کے بدلے کسی کا منہ بند کرا سکتا ہے اور باپ کو گالی نہ پڑنے دے تو کمال یہی ہے کہ وہ پیسہ دے لے گا، باپ کی عزت کا تحفظ کرے گا۔ کیا سوچتے رہنا، حسن مجتبی نے خلافت کو علی پر سے سجدہ کر کے پھینک دیا، علی کے لیے کہا خلافت جہاں جانی ہے چلی جائے، علی کے خلاف کوئی بکواس۔ صلوات ہے محمد تخت ٹھکرا دیا اور فکر بنوں دو فکر ہے آپ کے حوالے کرتا ہوں کیونکہ یہ سوالات اٹھتے ہیں تو جوابات بھی ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ 2 شہزادوں کی جنگ کا بڑا نعرہ ہوتا ہے کہ کربلا 2 شہزادوں کی جنگ تھی، خدا کی قسم اگر حسن مجتبی تخت کو ٹھکراتے نہ تو تاریخ کا دعویٰ سچا ہو جاتا، تاریخ کا دعویٰ سچا۔ حسن نے اپنے بھائی پر سے تخت کو صدقے کر کے بتایا، مجھے نہیں پتا آپ کیسے جملہ سنیں گے، حسین ابن علی کی محبت میں تخت کو حسین پر سے امام حسن نے وار دیا کہ مجھے ایسے تخت کی ضرورت نہیں ہے جس کے اثر انداز ہونے کا سبب کربلا پہ ہو، حسین کو میں دکھا دوں گا کہ کس بادشاہ کا شہزادہ ہے، لیکن تمہیں بھی تو بتانا پڑے گا کہ یزید کس کا شہزادہ ہے۔ حسین کے لیے تو پیغمبر نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، شہزادے ہیں، دونوں حدیثیں آپ کو مل جائے گی۔ حسن و حسین تو جنت کے شہزادے ہیں، یزید کہاں کا شہزادہ؟ آپ کے حوالے کر رہا ہوں بس کہ محمد اور پھر یہ عالم ہے حسن مجتبی، اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ بھی تاریخ کی بہت سے پہلو ہیں جو تشنا رہ جاتے ہیں اور وہ داد کی لالچ میں نہیں پڑے جاتے کیونکہ وہ تاریخ کی حقیقت ہوتی ہے، وہ آپ کو سمجھنے اور محفوظ کرنے ہوتے ہیں، اس میں داد ضروری نہیں ہوتی، بات سمجھ میں آ جائے وہ بات ضروری ہوتی ہے۔ پھر ایک ایلیگیشن لگایا جاتا ہے کہ 700 سے زیادہ امام حسن مجتبی نے شادیاں کی اور یہ تاریخ کی حقیقت ہے۔ دیکھیے عصمت آل محمد کی گفتگو کرتے ہوئے بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے، تاریخ میں لکھا 700 سے زیادہ شادیاں، 365 تو ٹوٹل قبیلے تھے اور عرب کا دستور یہ تھا کہ جہاں ایک قبیلے میں سے ایک لڑکی چلی گئی وہاں دوسری نہیں دیتے تھے، یہ تاریخ عرب ہے۔ کوئی مدینے میں ایسے مقام تو دکھاؤ جہاں حسن مجتبی نے
اپنی زوجاؤں کو رکھا تھا اور کہا طلاق دے دیتے تھے. تو عرب والوں کا یہ دستور تھا کہ جس گھر سے ایک دفعہ طلاق ہو جاتی تھی وہاں اپنی دوسری بیٹی لے کے آتے. تو یعنی اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ الزام تھا جناب مصطفیٰ. یہ عصمت عالم کردار عالم محمد کی نفی کرنے والوں نے ایسی باتیں گھڑی ہے جو ہو ہی, اب مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں, جو ہو ہی شبیہ پیغمبر شہزادہ علی اکبر بعد میں شبیہ مصطفیٰ, امام حسن پہلے شبیہ مصطفیٰ. لکھا یہ ہے علماء اہل سنت نے کہ سر کے بال سے لے کر ناف تک حسن شبیہ ہے اور ناف سے لے کر پیر کے ناخن تک حسین شبیہ تھے. امام حسین اور حسن میں رسول نے اپنی مماثلت کو تقسیم کر دیا, اپنی شباہت کو تقسیم کر دیا. اوپر والے بدن کے حصے میں آتے ہیں ہاتھ اور نچلے حصے میں آتے ہیں قدم. اب آپ نہ بولیں گے تو آپ کے مقدر کی بات ہے, جملے اس سے بڑے نہیں ہوتے. رسول کو پتا تھا میرے دونوں نواسے دو اہم کام کریں گے. حسن اپنے ہاتھ سے ایک خط تحریر کریں گے تو لوگ یہ سمجھ لے کہ حسن نہیں بلکہ رسول لکھ رہے ہیں, اور حسین ان قدموں سے چل کے کربلا جائیں گے تو دنیا سمجھ لے کہ حسین نہیں رسول اللہ آ رہے ہیں. اب یزید حسین سے نہیں رسول سے لڑا. بس دو فکریں اور فضیلت کے پڑھوں گا. ایک واقعہ آپ کو نظر کرنا ہے آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے, بالی لیے ایمان کے لیے. فکرہ سنو, جیسے جناب امیر کے لیے میدان سجایا ہے پیغمبر, نصب ہوئی ہے, تقریر تمام ہو گئی, نصب ہوئی ہے معصوم کی امامت کے لیے. یعنی یہ پہلے والا امام اگلے امام کے بارے میں وصیت کر کے جائے, نص دے کے جائے, حدیث دے کے جائے. یعنی یہ امامت کا تسلسل. جیسے پیغمبر نے مقام غدیر میں علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, یعنی یہ نص سے امامت ہے. توجہ فرمائیے. تو اب جناب امیر کو بھی تو اپنے جانشین کو کیا بات ماشاءاللہ نومینیٹ کرنا ہے. کوئی موقع تو ایسا تاریخ میں ہوگا جہاں نومینیشن, بس یہ واقعہ سنیے اور تقریر تمام ہوگا, نومینیشن کی ہو تو کہنے لگے کہ ہاں پیغمبر کی حیات میں ہی ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے. پیغمبر نے کلمہ پڑھایا اسے اور ضروریات دین اسے تعلیم کی. اس نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ میرے لیے دین کافی ہے؟ اس نے کہا, پیغمبر نے کہا یہ دین تمہارے لیے کافی ہے, جتنی ضروریات دین تھی وہ پیغمبر. اس نے کہا یا رسول اللہ چلتے ہوئے اگر میں یہ ضروریات دین اور کلمہ اپنے قبیلے کو پڑھا دوں تو میرے لیے کیا انعام ہے؟ بس تقریر منزل سے قریب کر رہا ہوں. کہنے لگے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر تو یہ عمل کر لے گا تو میں تجھے 80 سرخ آنکھوں والی اونٹنیاں دوں گا. وہ یہ وعدہ ہو گیا, وہ چلا گیا, اس نے قبیلہ مسلمان کر لیا. پیغمبر کے بعد دوبارہ واپس آیا تو پتہ چلا مصطفیٰ دنیا سے پردہ کر گئے ہیں, رسول دنیا سے پردہ کر گئے. تو کہتا ہے کون ہے جو پیغمبر کے وعدے کو پورا کرے؟ کون تھا جو وعدہ پورا کرتا؟ ہر ایک نے کہا کیا کوئی تحریر ہے؟ کیا کوئی تحریر ہے کہ جس میں پیغمبر نے تمہیں لکھ کے دیا؟ اس میں تحریر تو کوئی نہیں ہے. راست وہ پیغمبر صادق الامین پیغمبر کے قول پہ اعتماد تھا. یہ تازہ مسلمان ہے, اسے پیغمبر کی زبان پہ اطمینان تھا. وہ کیسے تھے جو اس میں تحریر مانگ رہے تھے؟ اب میرا جملہ سننا, مایوس ہو کے پلٹ رہا تھا, خدا کے گھر سے واپس پلٹ رہا تھا. خدا کی قسم اللہ کے
گھر سے جو بھی مایوس ہو کے پلٹنے کی کوشش کرتا ہے علی اسے کبھی مایوس نہیں ہونے دیتے. صلوات بھیجے محمد. ابھی مسجد نبوی کو عبور نہیں کیا تھا یا سلیمان بیٹھے ہوئے کدھر جا رہا؟ 80 اونٹوں کا وعدہ تھا. بہت ہے جو وعدہ پورا تھا. اس نے کہا وہی کرے گا جو اس کا جانشین ہے, وہی کرے گا جو اس کا جانشین ہے. تو کہنے لگے کہ چلو کہاں؟ سلمان لے کے چلے. دروازے پہ دستک دی, ایک دروازے پہ جا کے رکے, دروازے پہ دستک دی. جیسے دروازے پہ دستک دی اندر سے آواز سلمان ابو سمسام آیا ہے. دروازہ بند ہے, دروازے کے اندر سے آواز آ رہی ہے سلمان ابو سمسام آیا, اسے اندر لے آؤ. امام اسی کو کہتے ہیں جو دروازے کے اس طرف بھی ویسے دیکھے جیسے دروازے کے سامنے دیکھتا ہو. آپ نہ بولیں گے تو کیا ہو جائے گا, میں تو مجلس سے آپ ہی کے درمیان پڑھتا ہوں. میرے جملے کی قدر کیجئے گا. بس جیسے کہا اس نے کہا یہ میرا وعدہ پورا کرے گا جو دروازے کے اس طرف بھی میرے نام سے واقف ہے. جیسے ہی ابو سمسام سامنے آیا علی نے کہا صدقت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا. سلمان مدینے میں اعلان کرو محمد کا مسیح محمد کا وعدہ پورا کرے گا. محمد کا مسیح بس عزیزان گرامی تاریخ کا یہ واقعہ اہم ہے, اسی لیے نص امامت حسن اس واقعے میں چھپی ہوئی ہے. وہ میں آپ کے حوالے کروں اور مجلس میں قریب کو یاد رکھیے گا. تو تاریخ کے فکر یہ ہے کہ مولا متقیان نے جناب حسن کو بلایا, شہزادے کو بلایا, کہا نانا کاسا لے کے آؤ. شہزادہ نانا کاسا لے کے آؤ. آگے آگے علی ہے, حسن پیچھے سلیمان ہے, ابو سمسام ہے. گھر سے 4 نکلے تھے, مجمع لگتا چلا. دیکھیں علی 80 اونٹ کہاں سے دیں گے, 80 اونٹ کہاں سے دیں گے. امام حسن کے ہاتھ میں ساتھ ہوتا تو یہ کہ مولا متقیان خود بھی آگے بڑھ کے یہ عمل کر سکتے تھے. امام علی نے کہا جاؤ حسن اس پہاڑ کے کونے پر عصا مارو. حسن نے عصا مارا, نانا کا عصا حسن سے پہاڑ پر مارا. جیسے ہی پہاڑ پر عصا لگا ایک مہار باہر آئی. مہار کا باہر آتا تھا. امام نے ابو سمسام کو دیکھا. حسن مجتبیٰ نے کہا سمسام اس مہار کو کھینچ. تقریر تمام ہو گئی, لاسی رہیے گا, فکر آپ کے حوالے ہے. نتیجہ میں دے کے جا رہا ہوں کہ محمد و اہل بیت محمد. ایک مہار کو کھینچتے ہوئے ابو سمسام آگے بڑھا. یہ سمسام نے جیسے ہی مہار کھینچی یا پہاڑ کے تپے سے اونٹ برآمد ہوا. 1 اونٹ آیا, 2 اونٹ آیا. حیران نہ ہوا کرے, قرآن سے مماثلت رکھتے ہوئے واقعی ان کی زندگی میں آپ کو ملیں گے. اسی لیے تو پیغمبر نے کہا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ ہی میں طرف یا اہل بیت, میں تمہارے درمیان 2 برابر کی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اگر قرآن میں تمہیں ایسا کوئی واقعہ ملے کہ پہاڑ کے درے سے تمہیں کوئی باہر آتا ہوا اونٹ دکھائی دے تو پھر پریشان نہ ہونا. آل محمد بھی وہی اختیار رکھتے ہیں تاکہ سال اونٹ ہے نا پہاڑ کے درے سے برآمد ہوا ہے. اکیلا تھوڑی آیا تھا, بچے کے ساتھ آیا تھا, بچے کے ساتھ آیا تھا. یا ایسے میں اس نے بہار کو بھیجا. 1 اونٹ آیا, 2 اونٹ, 3 اونٹ, 4 اونٹ, 5 اونٹ, 6 اونٹ, 7 اونٹ, مڑ کے دیکھتا جاتا ہے, گنتی کرتا جاتا ہے. یہ چہرہ حسن میں جلالا گیا. آواز دے کے کہنے لگا ابو سمسام اطمینان سے بہار کھینچتا رہے. 80 اونٹوں کا نانا نے وعدہ کیا تھا, اگر قیامت تک کا وعدہ کرتے میں حسن قیامت میں کرتا تھا. 9 دفعہ زہر دیا ہے حسن مجتبیٰ. اللہ دار اسی لیے اس امام کو مسموم امام کہا جاتا ہے جسے کئی دفعہ زہر دیا گیا. سنیں گے فکرہ, ایک بڑھا چلا عصا لیے ہوئے حسن سے ملاقات کی.
اس نے عصا کی نوک میں زہر سے پر کیا ہوا تھا عصا کی. امام حسن کے قریب آیا اور پائے اقدس پہ اس نے کیل کو گاڑ دیا. زہر پیر میں صلاحیت کر گیا. ہائے والی بات یہی ہے، اس پہ ہائے کرو تو دو فکر شہادت کے پڑھوں گا. عزاداروں مقتل کے فکر یہ ہے، اطلاع حضرت ابو الفضل عباس کو ملی. جب عباس کو اطلاع ملی نہ تو مولا عباس تلاش کرتے ہوئے اسے چلے، اس بوٹھے کو ڈھونڈا، اس کی گردن کو اڑایا، بالوں سے اس کو پکڑ کے لائے. اور عباس نے ایسا عمل کیا ہے کہ حسن مجتبیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. محبت کی مثال قائم کرتے ہوئے بڑے بھائی کو قدموں میں لا کے اس کے سر کو ڈالا. حسن رونے لگے مولا کوئی واقعہ یاد آیا ہے؟ آواز آئی ہاں عباس، آج ایک نے میرے ساتھ گستاخی کی ہے، تم اس کا سر اتار کے لے آئے ہو. کل کربلا کے میدان میں کوئی حسین کو تماچا مارے گا اور کوئی تیر مارے گا، آواز آئے گی عباس عباس. رویا کرو مظلوم. عزادارو، یہ وہ امام، نفیس امام، زہر جو دیا ہے، اب کی دفعہ جو زہر بنوایا وہ زہر ہلاہل ہے. مر جاؤں میں نہ پڑھوں خدا کی قسم. یا آپ ہائے کرو، میں فکر آپ کے حوالے کروں. مقاتل کی کتابوں میں لکھا ہے، جس نے بنایا تھا اس نے کہا تھا، تاکید کی تھی کہ اس زہر کا اگر ایک قطرہ بھی سمندر میں ڈال دیا جائے تو ساری آبی مخلوق تڑپ کے مر جائے. وہ زہر ہلاہل زمرد سے پیس کے بھیجوایا گیا. جولا ملونہ میں سراہی میں ڈالا، ادھر سراہی میں زہر آیا. یہ سارے دن کا روزہ دار امام نے پانی طلب کیا. یہ اس کوزے میں تاریخ کے فکر یہ ہے، اس نے کوزے میں امام کو پانی دیا. یہ پانی کوزے میں آنا تھا. یہ امام نے کوزہ دیکھا، پھر جادہ کو دیکھا. طرف کے امام نے کہا حیا کر، میرا کاشف بڑا چھوٹا ہے، اس کی یتیمی کا موسم نہیں ہے. یہ آواز رزق میں قضائی و تسلیم الامر. امام نے لبوں سے ایک دفعہ کوزہ لگایا. عزادار دو گھونٹ جگر تک پہنچے تھے، جگر تک اثر کرتا گیا. جگر کٹ کٹ کے باہر آنا شروع ہوا. میں اثر پڑوں تو فائدہ کر سکے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. عزادار مقتل کہتا جو باقی کا پانی تھا نا، امام نے اسے زمین میں بہایا. اثر یہ تھا جیسے زمین میں پانی آیا، زمین کے جگر سے دھواں اٹھا. اللہ جانے جس نے زمین کا یہ حال کیا ہو، اس نے حسن کے جگر کا کیا حال کیا ہوگا. دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے مقتل کہتا ہے نانا کے روزے پہ آئے. آگے کا نانا نواسے کا آخری سلام، لانا امت نے زہر دیا ہے، نانا اجازت ہو تیرے محلوں میں قبر بن جائے. آواز نہیں حسین، میرا لال مجھے تو اعتراض نہیں ہے، اگر زمانہ آنے دے تو آ جانا. قبر زہرا پہ آئے، آگے کا اماں تیرا لال آیا ہے. عزادارو امیر ہے نا، امیر کے جنازے کا حال دیکھو. امت نے کیا کیا. مقتل کہتا ہے تاریخ میں لکھا، یا امام حسن ماں کی قبر سے رخصت ہوئے، اس جگہ آئے جہاں دیوار تھی، در اور دیوار ملے ہوئے تھے. میں کیسے پڑھوں عزادار، مصیبت کا فکرہ یہی ہے. یہ دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا. جناب ام سلمہ نے دیکھا حالت یہ ہے کہ لہو آ رہا ہے، جگر کٹ کٹ کے باہر آ رہا ہے. آواز کا سجاد، یہ دینی کا موسم آ گیا ہے. بابا کو زہر مل گئی ہے، ہم مدینے میں اجڑنے والے ہیں. عزاداروں میں فرما نے بستر بنایا. حسن بستر پہ آئے. میں کہوں گا مولا یہ امیر ہے جس کے لیے بستر بنایا گیا، تو غریب کربلا ہے جس کو کربلا کی ریت میں ارے تنہا لاشا پڑا نہیں رہا بلکہ گھوڑے دوڑائے گئے. عزاداروں مقتل کہتا ہے یا ادھر جگر کٹ کے باہر آیا، یا آواز نہیں میں فرما میرے قاسم کو بلا. عزاداروں مقتل کہتا ہے یا ایسے میں قاسم باپ کے
پسند والوں کو پریشان کیا. آواز آئی مولا اپنی زندگی میں تو یتیموں والے حالات نہ بنا. آواز آئی میرا قاسم چھوٹا ہے, اپنی یتیمی کی اطلاع کیسے دے گا؟ ارے بھوپیا دیکھے گی تو سمجھ جائے گی بھائی کو لہر مل گیا ہے. عزاداروں مقتل کہتا ہے یا قاسم بھوپیوں کو اطلاع دینے گیا یا زینب عالیہ نے بھائی کے گھر کا ارادہ کیا یا پہلا جگر کٹ کے باہر آیا یا ام فرما نے تشت آگے بڑھایا. آواز میری بہن آ رہی ہے, ام فرما تشت چھپا. آواز بھیا نہ چھپا, یہ زینب کا مقدر ہے اور کبھی تیرے جگر کے ٹکڑے اور کبھی بھائی کا لاشا 70 قدم سے کاٹ. ایک فکرہ سن عزاداروں, بڑا گریہ کیا, دو فکر سن لو. یا تابوت آئے گا زیارت کرنا, امیر کا جنازہ ہے, بھائی نے جنازہ تیار کیا, امام نے غسل دیا, امام نے کفن دیا, جنازہ تیار ہوا. عزادار و امیر اور غریب میں یہی فرق ہے. امیر وہ ہے جس کے جنازے میں 18 بہنوں نے بال کھولے, بال کھول کے ماتم کیا. غریب اسے کہتے ہیں جب بہن ماتم کرنے آئی یا شمر ملعون نے لوہے کا تازیانہ اٹھایا, پہلا تازیانہ پشت سیدہ میں آیا. آواز ای بھائی تیرا ماتم نہیں کر سکی. عزاداروں بس دوسرا جملہ سنو, بھائی جنازہ لے کے چلے, دستور ہے زمانے کا, کوئی غریب سے غریب بھی ہوتا ہے, اس کا جنازہ جب گھر سے چلا جاتا ہے دوبارہ واپس نہیں آتا. اور کائنات میں یہ پہلا جنازہ ہے جو گھر سے نکلا, ادھر سامنے لشکر کھڑا تھا, 300 کمانوں میں تیر تھا. یہ ایک ملعونہ نے رومال کا اشارہ کیا,